کتاب کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب، معتمد کتاب، بھروسے مند کتاب کون سی کتاب ہے؟ بخاری شریف ہے۔ وہ امام بخاری نے اپنی بخاری میں سب سے پہلا باب جو قائم فرمایا ہے وہ یہی ہے، باب کیف کان بدء الوحی، کہ ہمارے نبی پر وحی کی ابتدا اور آغاز کیسے ہوئی انہوں نے بیان کیا ہے۔ تو وہ بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلے وحی کے آنے سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے غار حرا میں آنے سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا اور آغاز جو ہوئی وہ اچھے اچھے خوابوں سے ہوئی، وہ روئے صالحہ سے ہوئی۔ آپ رات میں خواب دیکھتے تھے، دن میں ہو بہو وہ خواب مکمل ہوتے تھے، روئے صالحہ۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ ہمارے نبی کے دل میں خلوت کی محبت ڈال دی گئی۔ یہ خلوت یعنی تنہائی کی محبت ڈال دی گئی۔ یہی محبت کی وجہ تھی کہ آپ اپنے گھر سے توشہ لیتے تھے اور پہاڑ غار حرا میں چلے جاتے تھے، وہاں پر جا کر آپ عبادت کرتے تھے۔ اور عبادت کس طریقے پر کرتے تھے؟ تو مفسرین، شارحین، علماء کا بیان ہے کہ آپ کی عبادت غار حرا میں وہ مختلف تھی۔ ہو سکتا ہے سابقہ نبیوں کی جو عبادتیں ہوں وہ آپ کر رہے ہوں، یا ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف محبت کے ساتھ اپنا دھیان جمائے ہوئے ہوں۔ اس طرح آپ غار حرا کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ یوں وقت گزرتا گیا اور بلا آخر وہ لمحات، وہ گھڑیاں آئی جب اللہ نے آپ کے سر پر نبوت کے تاج کو رکھنا چاہا۔ تو کیا ہوا؟ ایک دن کا واقعہ ہے، ہمارے نبی غار حرا کے اندر ہیں، اللہ کا حکم ہوا، حضرت جبرائیل علیہ السلام غار حرا میں آ چکے۔ غار حرا میں آئے، وہ انسانی شکل میں آئے اور آ کر کے اللہ کے نبی سے آپ نے فرمایا اقرا پڑھو، اقرا پڑھو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھ نہیں سکتا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں پڑھ نہیں سکتا۔ بخاری شریف میں یہ حدیث نقل کی گئی ہے، جبرائیل علیہ السلام نے حضور کو اپنے سے قریب کیا، پھر اتنا حضور کو اپنے سینے سے لگایا اور اتنا دبوچا کہ حضور فرماتے ہیں کہ مجھ سے برداشت کے باہر ہو گیا۔ یہ 3 مرتبہ فرشتے نے کیا۔ فرشتے نے ایسا 3 مرتبہ کیوں کیا؟ اس میں کیا حکمت تھی؟ اس میں کیا مصلحت تھی؟ ایک لمبی چوڑی بحث ہے، آپ حدیث کی کتابیں پڑھیں تو اس کے اندر وہ بحث مل جائے گی اور یہ معلوم ہو جائے گا کہ اس میں کیا حکمت اور کیا مصلحت تھی۔ اب اتنا وقت نہیں ہے کہ آپ کے سامنے وہ ساری حکمتیں و مصلحتیں بیان کی جائیں، لیکن ایک بات تو یہ ہے کہ جب کوئی دوسرے کو اپنے سینے سے لگاتا ہے تو ایک دوسرے کے افراد بھی اس سے منتقل ہوتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے کلام کو لا رہے تھے، اپنے سینے سے حضور کی طرف منتقل کر رہے تھے، اس لیے بھی حضور کو انہوں نے اپنے سینے سے لگایا اور حضرت جبرائیل امین نے حضور کو یہ بھی اشارہ دیا اتنا زور سے دبوچ کر کہ یہ جو کلام ہے یہ بڑا ثقیل کلام ہے، یہ بھاری کلام ہے، اور اس بات کا اشارہ بھی دے دیا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہ اب آپ کے اوپر ایسی ذمہ داری ڈالی جانے والی ہے جس میں بڑی مشقتیں آنے والی ہیں۔ بہرحال 3 مرتبہ انہوں نے کہا اقرا، اور حضور نے 3 بار فرمایا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھ سکتا۔ تو 4تھی بار حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خود پڑھنا شروع کیا اللہ کے کلام کو اور سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتوں کو، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ ابتدائی 5 آیتیں اتری اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہلی وحی تھی، یہ پہلا تجربہ تھا۔ آپ نے جبرائیل امین سے پہلی بار ملاقات کی تھی، آپ گھبرا گئے، اسی گھبراہٹ کے عالم میں گھر تشریف لائے اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے فرمایا زملونی زملونی زملونی، مجھ پر چادر ڈال دو، مجھے چادر اڑا دو۔ امی جان نے چادر اڑا دی۔ جب حالت نارمل ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو افاقہ ہو گیا اور وہ کپکپی اور وہ گھبراہٹ دور ہو گئی تو بزرگوں اور عزیز دوستوں، حضور نے اپنی اہلیہ کو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کو جو غار حرا کی پوری کیفیت سنائی، پورا ماجرا اور پورا واقعہ سنایا۔ دنیا کی کوئی اور عورت ہوتی تو یوں کہتی
کہ میں پہلے ہی سے بولتی تھی کہ غار میں جا کر کے مت بیٹھو، وہاں پر جنگل میں جا کر کے مت بیٹھو، پتہ نہیں کیا اثرات ہو گئے، جیسا کہ آج کل کی عورتیں بولتی۔ آج کل کی عورتوں کا یہ عالم ہے، لیکن امی جان نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور یوں فرمایا کہ میرے محبوب اور میرے شوہر نامدار، اللہ آپ کو ضائع نہیں کر سکتا، اللہ آپ کو برباد نہیں کر سکتا، تم مت گھبراؤ، اور تم کو جو ہے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ میں دیکھتی ہوں تمہارے اندر اچھی اچھی صفات ہے، تم غریبوں کی مدد کرتے ہو اور مزدوروں کی مدد کرتے ہو، بیواؤں کی مدد کرتے ہو، مسافروں کی مدد کرتے ہو، حق کے کاموں میں تم آگے آگے رہتے ہو، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ بزرگوں اور عزیز دوستوں، اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے حضور کو لے کر، اس زمانے کے ایک بہت بڑے عالم تھے، تورات کے جاننے والے تھے، ان کا نام ورقہ ابن نوفل تھا، ان کے پاس لے گئی۔ ورقہ ابن نوفل بڑی لمبی عمر کے تھے، بوڑھے ہو چکے تھے، بستر مرگ پر پڑے ہوئے تھے، کمزور اور ناتواں تھے، اور رشتے میں حضرت خدیجہ کے چچازاد بھائی لگتے تھے۔ تو حضرت خدیجہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ورقہ ابن نوفل کے پاس گئی، وہاں پر جا کر کے پورا واقعہ اور پوری داستان سنائی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا۔ اور ورقہ ابن نوفل نے حضور سے پوچھا، میرے بھتیجے تم نے غار حرا کے اندر کیا کیا دیکھا؟ آپ نے پورا واقعہ، پورا ماجرا سنایا۔ تو ورقہ ابن نوفل جو یہودی عالم تھے، انہوں نے فوراً حضرت خدیجہ سے فرمایا کہ خدیجہ مبارک ہو، تم کو مبارک ہو۔ تو حضرت خدیجہ نے فرمایا کہ مبارکبادی کس بات کی؟ تو ورقہ ابن نوفل نے کہا، اب تک تو تم محمد کی بیوی تھی، اب رسول اللہ کی بیوی، اس کی تمہیں مبارکبادی میں دے رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد ورقہ ابن نوفل رونے لگے، آنکھیں اشکبار ہو گئی اور آنسو ٹپکنے لگے۔ حضرت خدیجہ نے پوچھا کہ اے چچازاد بھائی، یہ رونا کیسا؟ تم کیوں رو رہے ہو؟ تم نے تو ابھی ہمیں مبارکبادی دی تھی اور رو کیوں رہے ہو؟ ورقہ ابن نوفل کہنے لگے کہ میں کیا بتاؤں، اب میری عمر ختم ہونے جا رہی ہے، اب میری زندگی کی شام ہے، اب کی تب کی میں دنیا سے چلا جاؤں گا، لیکن ایک وقت وہ آنے والا ہے جب اس محمد کی نبوت کا سورج مکے کے اندر چمکے گا، دنیا دشمن ہو جائے گی اور یہی مکے والے محمد کو اپنے شہر سے نکال دیں گے۔ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا تعجب ہوا اور آپ حیرت میں پڑ گئے۔ جو قوم مجھے امین کہتی ہے، جو قوم مجھے صادق کہتی ہے، جو قوم مجھ کو اپنے معاملات سے منصف بناتی ہے، عادل بناتی ہے، وہ قوم مجھے نکال دے گی؟ ورقہ ابن نوفل نے کہا کہ ایسا ہی ہوگا۔ اس کے بعد ورقہ ابن نوفل نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے اور ہمارے حضور سے فرمایا، تم مت گھبراؤ، اللہ تم سے کام لے گا، تم کائنات کے سردار ہو، اللہ تمہاری حفاظت فرمائے۔ بزرگوں اور عزیز دوستوں، اس کے بعد کیا ہوا؟ آپ واقعات پر غور کیجئے، حضور کی سیرت پر غور کیجئے۔ حضور غار حرا سے تشریف لائے ہیں اور حضرت خدیجہ سے ملاقات کی ہے۔ حضرت خدیجہ ورقہ ابن نوفل کے پاس لے گئی ہیں، ابھی کسی سے ملاقات نہیں ہوئی۔ نبوت کے بعد سب سے پہلے حضور کو دیکھنے والی کون ہے؟ وہ کوئی مرد نہیں ہے بلکہ ایک عورت ہے، وہ حضرت خدیجہ ہے، اور سب سے پہلے حضور پر ایمان لانے والا وہ کوئی مرد نہیں ہے، وہ عورت ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کا آنے کا سلسلہ کچھ دنوں کے لیے موقوف ہو گیا، کچھ دنوں کے لیے ختم ہو گیا۔ 3 سال تک اس کے بعد وحی نہیں آئی۔ اب اس بات پر غور کیجئے، پہلی وحی غار حرا کے اندر آئی، اس کے بعد 3 سالوں تک وحی نہیں آئی، تو کیوں نہیں آئی؟ مفسرین اور علماء یہ بیان فرماتے ہیں اس کی 2 وجہ ہے، ایک ہے زوال خوف اور دوسرا ہے شوق وحی۔ یہ زوال خوف کیا ہے؟ پہلی مرتبہ وحی آئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گھبراہٹ طاری ہو چکی تھی، اس گھبراہٹ کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 3 سال تک پھر جبرائیل علیہ السلام کو نہیں بھیجا، وحی کو نازل نہیں فرمایا۔ دوسری وجہ یہ تھی وحی کا شوق پیدا ہو جائے حضور کو، چنانچہ ان 3 سالوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے آنے کا بھی بڑا شوق ہوا، اتنا شوق ہوا
کہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کبھی آپ پہاڑ کے اوپر چڑھ جاتے، آسمان کی طرف دیکھتے، وہی نہیں آتی تو آپ گویا کہ اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا دیتے، ایسے عالم میں آ جاتے تو غیر سے آواز آتی محمد تم حقیقت میں اللہ کے رسول ہو صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر آپ اپنے آپ کو گرانے سے رک جاتے۔ اس طرح کئی بار ہوا۔ پھر 3 سال کے بعد دوسری وحی آئی، سورہ مدثر کی ابتدائی آیتوں کا نزول یا مکمل سورت نازل ہوئی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر، یا ایھا المدثر، اے چادر میں لپیٹ کر سونے والے، قم کھڑا ہو جا، فانذر لوگوں کو ڈرا، اپنے رب کی بڑائی بیان کر۔ اب آپ نے تبلیغ شروع کی، لوگوں کو ایمان کی دعوت دی، لوگوں کو کلمے کی دعوت دی۔ آپ نے اس کے بعد سب سے پہلے کس کو دعوت دی؟ آپ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ بڑا عجیب ہے، حیرت انگیز ہے، ایمان افروز ہے۔ واقعے کو توجہ سے سنیے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان فرماتے ہیں کہ میں کس طرح اسلام قبول کیا۔ یہ اس وقت کی بات ہے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کی غرض سے ملک یمن تشریف لے گئے۔ وہاں ایک بہت بڑے عالم تھے، ان سے ملاقات ہوئی، انہوں نے حضرت ابوبکر کو دیکھا تو حضرت ابوبکر سے کیا پوچھا؟ حضرت ابوبکر سے یہ کہا کہ مجھے یوں معلوم ہوتا ہے کہ تم حرم کے رہنے والے ہو، تم قریشی ہو، تم تمیمی ہو، مجھے تم ذرا اپنے جسم سے کپڑا تو ہٹاؤ، اپنے جسم سے تھوڑا کپڑا تو ہٹاؤ، میں تمہارے پیٹ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابوبکر پریشان ہو گئے، ایک اجنبی میرے پیٹ کو کیوں دیکھنا چاہتا ہے؟ تو حضرت ابوبکر نے اس عالم سے کہا کہ جب تک تم اس کی وجہ نہیں بتاؤ گے اس وقت تک میں اپنے پیٹ سے کپڑے نہیں ہٹاؤں گا۔ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصرار کیا تو وہ عالم کہنے لگے، وہ راہب کہنے لگے، بات دراصل یہ ہے کہ مجھ کو میری کتاب نے یہ بتایا ہے کہ حرم کے اندر آخری نبی تشریف لانے والے، آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے، اور سب سے پہلے اس نبی کا ایک نوجوان ساتھ دینے والا ہے جو رنگ کے اعتبار سے گورا ہوگا، جسم کے اعتبار سے کمزور ہوگا، اور اس کے پیٹ کے اوپر ایک نشان ہوگا، بالدار نشان ہوگا۔ میں نے تمہارے چہرے مہرے کو، جسم کو دیکھا، یہ ظاہری نشانیاں میں نے بھانپ لی اور جان لی ہے، اب ذرا کپڑا تو ہٹاؤ، میں وہ نشان اندر کا دیکھنا چاہتا ہوں، بالدار نشان۔ تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کپڑے جسم سے کرتا جو ہی ہٹایا، وہ فوراً جو ہے نعرہ مار کر کہنے لگا، خدا کی قسم تم وہی نوجوان۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنی تجارت مکمل کی، میں وہاں سے واپس ہونے لگا، رخصت ہونے لگا تو وہ راہب، وہ عالم نے مجھ سے ملاقات کی اور یوں کہا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، اپنے رسول اور پیغمبر کی شان میں چند عربی شعر میں نے تیار کیے ہیں، یہ شعر تم لے جاؤ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دو۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے تشریف لائے، سیدھا حرم میں پہنچے، وہاں سرداران قریش جمع تھے، وہ آپس میں چیمگوئیاں کر رہے تھے، وہ آپس میں بات چیت کر رہے تھے۔ انہوں نے جب دیکھا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، فوراً ان کے پاس آئے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ حضرت ابوبکر حضور کے قریبی ہیں، حضور کے عزیز ہیں، حضور کے دوست ہیں، جا کر کے ان کے سامنے بات بولنی چاہیے۔ سب آ کر کے آگے کہنے لگے، ابوبکر عبداللہ کے یتیم نے تو نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے، یہ بات ناقابل فہم ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں انہوں نے مجھ سے یہ کہا، میں نے ان کی بات کو سن کر نظر انداز کر دیا، پہلے میں ذرا حضور سے تو تحقیق کر لوں۔ وہاں سے میں چل کر سیدھا حضور کے پاس آیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی تو حضور نے مجھے ایمان کی دعوت دی، حضور نے مجھے کلمے کی دعوت دی اور یوں فرمایا کہ اللہ نے مجھے نبوت دیا ہے، اللہ نے مجھے رسول بنایا ہے، اب میں تم کو کلمے کی دعوت دیتا ہوں۔ تو میں نے حضور سے نبوت کی دلیل مانگی۔ نبوت کی دلیل کوئی معجزہ ہوتا ہے، نبوت کی دلیل معجزہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا کہ حضور آپ جو اس کے اوپر کوئی دلیل پیش کرو، کوئی جو معجزہ پیش کرو۔ تو حضور نے فوراً فرمایا، وہ یمنی عالم کے اشعار جو تمہارے پاس رکھے ہوئے لاؤ۔
میں نے کہا کہ اللہ کے رسول اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیسے معلوم ہو گیا؟ تو حضور نے فرمایا کہ وہ فرشتہ جو سارے رسولوں کے پاس آتا تھا وہ غار حرا میں میرے پاس آیا اور اسی کے ذریعے اللہ نے مجھے بتایا۔ بزرگوں اور عزیز دوستوں، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد اپنا ہاتھ حضور کے ہاتھ میں دیا، کلمہ پڑھا اور حضور سے وعدہ کیا کہ میں ہر وقت آپ کا ساتھ دوں گا اور آپ کی مشکلات میں آپ کا معاون و مددگار بنوں گا۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش نہیں بیٹھ گئے، کلمہ پڑھ کر خاموش نہیں بیٹھ گئے۔ صحابہ کا عالم یہ تھا، کلمہ پڑھ کر خود خاموش نہیں بیٹھتے تھے، اس کلمے کی ایمان کی محنت کرتے تھے، اپنے دوستوں کو دعوت دیتے تھے، اپنے خاندان کو دعوت دیتے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد فوراً آئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور ان کو ایمان کی دعوت دی۔ حضرت عثمان غنی تھے، ان کی طبیعت سادہ تھی، وہ فوراً بات سمجھ گئے اور انہوں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت کی وجہ سے کلمہ پڑھ لیا۔ انہوں نے جیسے ہی کلمہ پڑھا ان کے اوپر مصیبت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ ان کے ایک چچا تھے، وہ ان کے دشمن بن گئے۔ سیرت میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کا چچا اس طرح تکلیف دینے لگا، آگ کے قریب لے جا کر کے آگ کا جو دھواں تھا وہ دھواں دینے لگا اور یوں کہا کہ عثمان تم کلمے سے پھر جاؤ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا اٹل فیصلہ سنا دیا، میری جان تو میں دے سکتا ہوں لیکن ایمان نہیں دے سکتا، ایمان نہیں دے سکتا۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت آگے چلنے لگی، آپ نے لوگوں کو دعوت دینا شروع کیا اور اس طرح یہ سلسلہ جو چلتا بنا، یہاں تک کہ کئی صحابہ ایمان میں، کئی لوگ ایمان کے حلقے میں آنے لگے اور کلمہ پڑھنے لگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مکی زندگی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ جو تفصیلات بیان کی جا رہی ہیں یہ مکی زندگی کی تفصیلات، مدنی زندگی کی تفصیلات الگ ہیں، مکی زندگی کی تفصیلات الگ ہیں۔ اس جمعہ آپ حضرات کے سامنے مکی زندگی کے حالات بیان کرنا ہے، مکی زندگی میں حضور نے کیا کیا، ایمان پر محنت فرمائی اور لوگوں کو ایمان کی دعوت دی۔ ابھی آپ نے سنا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دی، اب اس کے بعد اوروں کو بھی آپ نے دعوت دیا۔ حضرت علی وہ تو بچے تھے، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے، انہوں نے بھی جو ہے کلمہ پڑھ لیا۔ ایسے ہی آپ کی مکی زندگی کی دعوت کا ایک واقعہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان کیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، فقیہ الامت ہیں اور ان سے کئی احادیث مروی ہیں۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ یہ ہے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں اور حضور دونوں مل کر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے ان کو ایمان کی دعوت دینے کے لیے۔ اس وقت وہ بکریاں چرا رہے تھے، ہم نے ان سے کہا کہ تم ایمان لاؤ، کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ، کامیاب ہو جاؤ۔ انہوں نے سن کر سکوت اختیار فرمایا، خاموشی اختیار فرمائی۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ ہمیں کوئی بکری کا دودھ دو۔ وہ کہنے لگے میں آپ کو بکری کا دودھ نہیں دے سکتا، اس لیے نہیں دے سکتا کہ یہ بکریاں میری نہیں ہیں، کسی اور کی ہیں، میں امانت میں خیانت نہیں کر سکتا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے پاس کوئی ایسی کنواری بکری ہے جس کے بچے نہ ہوئے ہوں؟ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بکری کا بچہ آگے کر دیا، حضور نے اس کے تھنوں پر اپنا مبارک ہاتھ پھیر دیا، اس کے اندر دودھ فوارے مارنے لگا، آپ نے دودھ دھویا، عبداللہ ابن مسعود کو بھی پلایا اور خود بھی پیا، پھر اس کے تھنوں پر آپ نے ہاتھ پھیرا، وہ دودھ خشک اور ختم ہو گیا۔ جیسے ہی عبداللہ ابن مسعود نے معجزہ دیکھا، کہنے لگے کہ لاؤ اب کلمہ پڑھتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگوں اور عزیز دوستوں، یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا، کئی لوگ ایمان اور اسلام کے اندر داخل ہونے لگے، لیکن کافروں کے مقابلے میں، دشمنوں کے مقابلے میں یہ تعداد مٹھی پر تھی، یہ تعداد بہت قلیل تھی۔ وہ لوگ دشمن ہو گئے تھے اور صحابہ کو تکلیفیں پہنچاتے تھے، ایذائیں پہنچاتے تھے۔ ایک گھر تھا جس کا نام دار ارقم تھا۔ کیا تھا؟ دار ارقم تھا۔
उस घर में लोग जमा होते थे, मुसलमान ये थोड़े से जो ईमान और इस्लाम कबूल किए थे, उसमें तालीम होती थी, उसमें दीन की फिक्रें होती थी और उसमें सीखना और सिखाना हुआ करता था। लोग डर करके उस घर के अंदर आ करके पनाह लेते थे और वहां पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दीन जो है सिखा करते थे। वो उस घर का नाम क्या था? दार अरकम था। उसके बाद कुरान मजीद में एक आयत उतरती है, वअंदिर अशीरतकल मुक़रबीन। आयत का खुलासा ये है कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब आप और भी खुल्लम खुल्ला दावत दीजिए और सबसे पहले अपने खानदान को, अपने कबीले को दावत दीजिए। तो अनहा ने पूछा तो हुजूर ने फरमाया मुझ पर यह आयत उतरी है, वअंदिर अशीरतकल अक़रबीन, अपने करीबी रिश्तेदारों को डराओ। मैं पूरे खानदान को, पूरे बनी अब्दुल मुत्तलिब को, बनी हाशिम को जमा करना चाहता हूं। तो फूफी हजरत सफिया कहने लगी, सबको बुलाओ मगर अबू लहब को मत बुलाओ, सबको बुलाओ मगर अबू लहब को मत बुलाओ। हुजूर ने ऐसा ही किया, लेकिन अबू लहब को भी पता चल गया, वो भी किसी तरह उस दावत की महफिल के अंदर आ गया। जब सब जमा हो गए, अबू लहब भी आकर के बैठ गया। अभी आप दीन की दावत, ईमान की दावत देते, उससे पहले वो बोल पड़ा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि ऐ मेरे भतीजे, तुम ऐसा काम क्यों कर रहे हो जिसकी वजह से पूरी कौम हमारी दुश्मन हो जाएगी। उस वक्त हम तुम्हारी तरफ से दिफा नहीं कर सकते, तुम्हारी तरफ से हम कौम का, अपने दुश्मनों का मुकाबला नहीं कर सकते। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू लहब की इन बातों की तरफ तवज्जो नहीं दी। आपने पूरे खानदानों का जो है फर्दन फर्दन नाम लेकर के ईमान की, कलमे की दावत दी और अबू लहब वहां से दुश्मन बन करके उड़ गया। बुजुर्गों और अजीज दोस्तों, अबू लहब की दुश्मनी, अबू लहब की अदावत और अबू लहब का हमारे नबी को सताना और परेशान करना आप तो जानते ही हैं, लेकिन एक दो वाकयात ऐसे वाकयात हैं जिसकी वजह से दिल दहल जाता है कि इस ईमान के लिए, इस दीन के लिए हमारे नबी ने, हमारे रसूल ने, हमारे आका ने क्या क्या तकलीफें नहीं उठाई। जब कुरान मजीद में सूरह लहब नाजिल हुई, तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब वम्रअतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। इसका तर्जुमा यह है कि अबू लहब के दोनों हाथ बर्बाद हो जाए, उसका माल, उसकी कमाई उसको कुछ काम ना आई, और उसकी बीवी जो जंगल से लकड़ियां चुन चुन कर लाती है, उसके गले के अंदर बटी हुई रस्सी पड़ जाए और ये जहन्नम में चली जाए। इस तरह सूरह लहब नाजिल हुई तो अबू लहब की दुश्मनी की आग और भी भड़क उठी। तो हुआ क्या? हुआ ये कि नबी बनने से पहले हुजूर ने अपनी दोनों बेटियों का निकाह, अपनी दोनों बेटियों की शादी, रुकैया और उम्मे कुलसूम, इन दोनों का निकाह हुजूर ने आपकी नबूवत के ऐलान से पहले जमाने जाहिलियत में अबू लहब के दोनों बेटों से कर दिया था, जिनमें से एक का नाम उतबा था, दूसरे का नाम अतीबा था। उतबा और अतीबा था। और ये बात याद रखने की है कि सिर्फ शादी हुई थी, सिर्फ निकाह हुआ था, लेकिन रुखसती नहीं हुई थी, रुखसती नहीं हुई थी। अल्लाह ने खुद इंतजाम कर दिया, इसलिए कि पाक पाक के लिए है, नापाक नापाक के लिए है। अब इंतजाम यूं हुआ, जाहिर एतबार से हमारे नबी को तकलीफ भी हुई, वो ये है कि सूरह लहब के नाजिल होने के बाद अबू लहब ने अपने दोनों बेटों उतबा और अतीबा से यूं कहा, मैं तुम्हारा चेहरा उस वक्त तक नहीं देखूंगा जब तक कि तुम मोहम्मद की बेटियों को तलाक ना दे, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बुजुर्गों और अजीज दोस्तों, बाप की इस अदावत की बुनियाद पर उन दोनों बेटों ने, उतबा और अतीबा ने, रुकैया और उम्मे कुलसूम को तलाक दे। बताइए, जब दामाद तलाक दे बेटी को, बाप के दिल पर क्या गुजरती है। हुजूर को भी तकलीफ हुई, आप गमगीन हालत में थे। इसी हालत में अबू लहब का एक बेटा अतीबा हुजूर के पास आता है और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहता है, आपकी शान में गुस्ताखी करता है और आपको तकलीफ पहुंचाता है। उस वक्त मेरे नबी की जुबान से जुमला उसके लिए बददुआ के तौर पर निकल जाता है कि अल्लाह इसके ऊपर अपने कुत्तों में से कुत्ता मुसल्लत फरमा दे।
اب عتیبہ کو اسی وقت فکر دامنگیر ہو گئی کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا سے نہیں بچ سکتا. فوراً وہ اپنے باپ ابو لہب کے پاس آتا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے کو نقل کرتا ہے. اسی دوران باپ اور بیٹے کو تجارت کے لیے ملک شام جانا پڑتا ہے. وہاں ایک جگہ ٹھہرتے ہیں. وہاں ایک راہب تھا. وہ راہب اپنی جگہ سے آتا ہے, قافلے والوں سے کہتا ہے یہاں درندے بہت زیادہ. جب اس کی زبان سے ابو لہب درندوں کا نام سنتا ہے, حضور کا وہ جملہ اسے یاد آتا ہے اور اسے یقین ہو جاتا ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا سے اپنے بیٹے کے حق میں بچ نہیں سکتا. اس کو فکر دامنگیر ہوتی ہے کہ اب میں کیا کروں. پورے قافلے کو جمع کر کے کہتا ہے میں تمہارا سردار ہوں, ہر مشکل میں کام آتا ہوں, تم میری مشکل میں کام آؤ گے یا نہیں آؤ گے. سارا قافلہ کہتا ہے سردار آپ کیا بات کر رہے ہیں, ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے تو کس کا ساتھ دیں گے. ابو لہب کہتا ہے کہ محمد نے عتیبہ کے لیے بددعا کی ہے کہ یہ ایک درندہ اس کے اوپر مسلط کر دیا جائے. مجھے ڈر ہے کہ عتیبہ کے اوپر, یہاں درندوں کا علاقہ ہے, کوئی درندہ عتیبہ کے اوپر حملہ کر کے اس کو ہلاک نہ کر دے. تو کیا کیا جائے. اس نے کہا کہ سب کا سامان ایک جگہ جمع کر دو. پورا سامان ایک جگہ جمع کر دیا گیا. اس سامان کے اوپر اونچی جگہ پر ایک بستر بچھایا گیا. عتیبہ کو اس کے اوپر لٹایا گیا, اس کے اوپر سلایا گیا اور پورا قافلہ اس کے اطراف میں سو گیا اور اونٹوں کو اس قافلے کے اطراف میں بٹھا دیا گیا تاکہ کوئی درندہ عتیبہ کے اوپر حملہ نہ کرے. لیکن مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے, وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. اللہ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں. اللہ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے. ہوا یہ رات کا آدھا حصہ بھی صحیح نہیں گزرا تھا. ایک شیر جنگل سے آیا, ایک کو سونگنے لگا. پھر اس کے بعد اس نے ایک زوردار جست لگائی اور ایک زوردار چھلانگ لگائی. سیدھا اس جو اونچائی پر پہنچا اور پہنچ کر اللہ کے نبی کے دشمن عتیبہ کو پھاڑ کر اور چیر کر رکھ دیا. بزرگوں اور عزیز دوستوں, آپ کے سامنے مکی زندگی کے حالات بیان کیے جا رہے ہیں. میرے نبی کو, آپ کے رسول کو, ہمارے آقا کو جو دشمنوں نے کس انداز سے جو ستایا. یہ ابو جہل جس کا نام ابو الحکم تھا, اسلام کے اندر اس کا نام جو ہے اس کا لقب ابو جہل پڑا, جاہلوں کا باپ. اس کی جہالت کیا تھی, اس نے ہمارے نبی کو کس طرح پریشان کیا اور ستایا. ایک مرتبہ آپ حرم میں نماز پڑھ رہے ہیں, اس نے ارادہ کیا ایک بہت بڑا پتھر جو ہے وہ لیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حملہ کرنا چاہا. فوراً وہاں سے پیچھے ہٹنے لگا. لوگوں نے کہا تجھے کیا ہو گیا, تو ابھی پتھر لے کر گیا تھا. کہنے لگا میں قریب تو گیا تھا لیکن وہاں پر مجھے ایک آگ کی خندق نظر آئی. ایک مرتبہ کہنے لگا اب تو میں محمد کو نہیں چھوڑوں گا, قتل کر کے دم لوں گا. یہ بات حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن لیا, حضور کے پاس پہنچ گئے اور جا کر کے اطلاع دے دی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نماز پڑھ رہے تھے, وہ آپ پر حملہ کرنے کے لیے آیا لیکن فوراً پیچھے ہٹ گیا. لوگوں نے کہا کہ سردار تمہیں کیا ہو گیا. کہنے لگا میں قریب تو گیا تھا لیکن وہاں پر ایک بہت جوان اونٹ تھا, وہ اتنا خطرناک تھا کہ اگر میں محمد کے قریب جاتا تو مجھے مار مار کر ہلاک کر دیتا صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگوں اور عزیز دوستوں, اور آگے چلیے. یہی ابو جہل کی جو داستان, اس نے ہمارے نبی کو جو تکلیف پہنچائی. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑ کے پاس تھے, ابو جہل کا ادھر سے گزر ہوا. اس نے پہلے تو آپ کو گالیاں دی, بہت برا بھلا کہا. اس کے بعد مٹی اٹھا کر کے حضور کے چہرے پر, حضور کے سر پر وہ پھینک دیا. آپ نے اس کو کچھ جواب نہیں دیا. یہ ہے ہم سب کے لیے نصیحت, یہ ہے ہم سب کے لیے سبق. کوئی گالیاں دے تو بھی اپنی زبان کو خاموش رکھو, کوئی برا بھلا کہے تو بھی اپنی زبان کو خاموش رکھو, کوئی مٹی مارے بھی تو زبان کو خاموش رکھو. اس کے بعد اللہ کی مدد آتی ہے. حضور نے جو ہے ابو جہل کو کچھ نہیں کہا. وہ وہاں سے ہوتا ہوا سیدھا حرم میں آیا. وہاں پر اور بھی سردار جمع تھے. جا کر کے اپنی یہ کارستانی سنانے لگا, میں نے ایسا ایسا کیا اور محمد کے ساتھ میں نے ایسا ایسا کیا اور ایسا ایسا سبق سکھایا. یہ سارا منظر ایک باندی کھڑے ہو کر کے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی. اتنے میں حضور کے چچا جن کا نام حمزہ ہے, جس کے معنی شیر کے ہیں, انہوں نے اب تک کلمہ نہیں پڑھا تھا, جو شکار کے شوقین تھے, جنگل گئے ہوئے تھے,
واپس لوٹ رہے تھے، وہ باندھی فوراً گئی حضرت حمزہ کے پاس اور کہنے لگی درد کے ساتھ، آپ کو پتا بھی ہے کہ آپ کے بھتیجے محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل نے، ابو الحکم نے کیا کیا؟ یہ پہلے تو برا بھلا کہا، گالیاں دی اور اس کے بعد مٹی سر پر ڈالی، لیکن آپ کے بھتیجے نے کچھ نہیں کہا۔ حضرت حمزہ نے پوچھا یہ بات تم اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کہہ رہی ہو؟ اس باندی نے کہا کہ جی ہاں، میں نے اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے، بس یہ سننا تھا۔ ان کو غصہ آ گیا اور وہ غصے میں جو غصے کے اندر وہ تمتما اٹھے، فوراً وہاں حرم کے پاس گئے جہاں ابو جہل اپنے سرداروں کے ساتھ اور اپنے لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اور تیر ان کے پاس، کمان ان کے پاس تھی اور تیر بھی ساتھ میں تھے۔ ایک تیر نکال کر کے فوراً جو ہے ابو جہل کو ایسا مارا جس کی وجہ سے اس کا سر پھٹ گیا، اور حضرت حمزہ کہنے لگے ابو جہل سے کہ تو میرے بھتیجے کو برا بھلا کہتا ہے اور میرے بھتیجے کو تم مارتا ہے۔ تو ابو جہل کہنے لگا کہ بات ایسی نہیں ہے، وہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہہ رہا ہے اور وہ ہمارے معبودوں کی برائی بیان کر رہا ہے۔ تو حضرت حمزہ نے کہا وہ صحیح تو کہہ رہا ہے، یہ پتھر کے بنائے ہوئے، ہاتھ کے تراشے ہوئے، وہ ہمیں کیا کام آ سکتے؟ اس کے بعد حضرت حمزہ نے کہا کہ اب تیرے دل میں جو آئے تو وہ کر لے، مجھ پر تو حقیقت روشن ہو چکی ہے، مجھ پر تو حقیقت روشن ہو چکی ہے۔ اس کے بعد حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر اپنے دل کی الجھن کو پیش کیا، بھتیجے صحیح بات کیا ہے تم یہ بتاؤ۔ تو اللہ کے نبی نے ایمان کی، یقین کی، کلمے کی دعوت دی اور بتایا حقیقت کیا۔ اس کے بعد حضرت حمزہ نے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگوں اور عزیز دوستو، مکی زندگی کے حالات آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں۔ انہی واقعات میں سے آپ آگے چلیے، ابو طالب ابھی زندہ ہے۔ سرداران قریش نے سوچا کہ چلو اگر اس طوفان کو روکنا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مشن پر روک لگانا ہے، ابو طالب کے پاس چلو، ابو طالب سے جا کر کے کہہ دے۔ اس میں بڑے بڑے سرداران قریش جمع ہوئے، ابو جہل بھی تھا، دوسرے بھی تھے۔ ابو طالب سے ملاقات کی اور کہنے لگے تمہارا بھتیجا ہمارے معبودوں کے خلاف بولتا ہے، تمہارا بھتیجا ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے، تم اپنے بھتیجے کو سمجھا لو ورنہ ہم بھتیجے کو ہلاک کر دیں۔ ابو طالب نے حضور کو اپنے پاس بلایا اور کہنے لگے بھتیجے یہ تمہاری قوم کے سردار ہیں، میرے پاس آئے ہیں، تمہارے بارے میں اس طرح کہتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا میں کچھ نہیں کہتا، میں تو یہ کہتا ہوں، میں تو صرف یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک ایسا کلمہ پڑھ لیں جس کی وجہ سے سارے عرب پر ان کی حکومت ہو جائے گی۔ ابو جہل اپنی جگہ سے اچھل پڑا، کہنے لگا محمد وہ کون سا کلمہ ہے، اس کو میں ابھی پڑھنے کے لیے تیار ہوں۔ تو آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ۔ وہ کہنے لگا یہی تو نہیں ہو سکتا، سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس کام سے تم کیا چاہتے ہو؟ مکہ کی کوئی خوبصورت لڑکی وہ بھی ہم پیش کر دیں گے، دولت تمہارے قدموں میں ڈال دیں گے، حکومت ہم تم کو بادشاہ بنا دیں گے۔ لیکن آپ نے کیا کہا؟ آپ نے یوں کہا اپنے چچا سے خطاب کرتے ہوئے، اپنے چچا سے رخ کرتے ہوئے کہ چچا اگر میرے ایک ہاتھ میں یہ سورج کو رکھ دے، دوسرے ہاتھ میں چاند کو رکھ دے، تب بھی میں اس کام سے باز آنے والا نہیں ہوں جب تک کہ ہر گھر کے اندر یہ کلمہ داخل نہ ہو جائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں دبدبا گئی جب چچا نے اپنے بھتیجے کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو وہ کہنے لگے کہ بھتیجے جاؤ، جو تم کام کر رہے ہو میرا ساتھ تمہارے ساتھ۔ تو بہرحال بزرگوں اور عزیز دوستوں، یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کی دعوت اور کی محنت آپ نے جو اس انداز سے فرمائی۔ اور بھی بہت سارے واقعات جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تکلیفیں اٹھائی، کتنی پریشانیاں اٹھائی، آج یہ دین ہم تک آسانی کے ساتھ پہنچا ہے۔ اور یہ دین، یہ ایمان، یہ قرآن، یہ اسلام، یہ نماز، یہ روزہ ہم تک جو پہنچا ہے یہ بڑی قربانیوں کے ساتھ پہنچا، لیکن ہماری قربانیاں ان کے لیے نہیں لگی، اس لیے اس کی اہمیت ہمارے پاس نہیں۔ ایک نماز چھوٹتی ہے تو ہم کو کوئی رنج و غم نہیں ہوتا ہے، ایک روزہ چھوٹتا ہے کوئی رنج و غم نہیں ہوتا ہے، اور ایک دنیا سے بغیر کلمے کے چلے جاتا ہے تو ہم کو کوئی رنج و غم نہیں ہوتا ہے۔
اس لیے کہ ہم نے اپنی نبی کی سیرت کو نہ پڑھا، نہ اس سے اصل لیا، اور نہ ہی ہم نے اس کے لیے سوچا۔ بہرحال بزرگوں اور عزیز دوستو، دعا فرمائیے اللہ رب العالمین سے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سنتوں سے فارغ۔